یہ ویڈیو پچھلی 3 ویڈیوز کا تسلسل ہے جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت زیادہ امیر اور کامیاب لوگوں کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں وہ تینوں ویڈیوز کو دیکھنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ کائنڈلی ادھر جائیے اور اس کو کلک کیجئے اور آپ بآسانی باقی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو 33ویں خوبی ان میں یہ ہوتی ہے، وہ لوگ کبھی نیور ایور گیمبل نہیں کرتے، جوا نہیں کھیلتے۔ اردو میں کہاوت ہے، جوا کسی کا نہ ہوا۔ تو میرا انگلینڈ میں جب میں رہائش پذیر تھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ جوا ہوتا ہے۔ ہر ایریا میں ڈیفرنٹ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ بآسانی اور جوا کھیل سکتے ہیں، اور یہ لیگل ہے۔ کیسینوز بہت زیادہ ہے، اور میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے سسٹم کو، اپنی مشینوں کو اس طرح پروگرام کیا ہوا ہے کہ وہ کچھ بار تو جتا دیتی ہیں لیکن زیادہ بار ہروا دیتی ہیں۔ تو لہٰذا جوے سے ہمیشہ زندگی میں اوائڈ کریں۔ اور اگر فرض کیجئے جوے کی رقم آپ کے پاس آ بھی گئی تو وہ زیادہ دیر تک ٹھہرے گی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا زندگی میں بہت زیادہ سیلیبریٹیز جو ہیں انہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں کمایا، لیکن بعد میں وہ کنگال ہو کے پھرتے رہے کیونکہ انہوں نے اس کمائی کو محنت سے نہیں کمایا۔ اور جو محنت سے کمائے گا تو وہ ایک ایک پینس کا حساب رکھے گا۔ 34ویں خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر روز اپنا کچھ اسپیسیفک ٹائم جو ہے پڑھنے کے لیے محدود کرتے ہیں۔ پڑھنے میں کچھ بھی ہو کی شخصیت کو امپروو کریں، یعنی سیلف ہیلپ بکس، یا آپ کی فائنانس کی جو ہاؤنو ہے اس کو بہتر کریں۔ فائنانس مطلب پیسے کی جو انہوں نے لکھی ہوتی ہیں آٹو بایوگرافیز یا بایوگرافیز، تو اس سے پڑھنے سے آپ کا جو ذہن ہے آٹومیٹیکلی ویسا پروگرام ہونا شروع ہو جائے گا کہ کس طرح بڑے آدمی بننا ہے۔ آپ بکس کی ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو پیشن ہے، کوئی انجینئرنگ سے متعلقہ ہے تو انجینئرنگ کی بکس پڑھ لے، اگر کوئی فائنانس سے متعلقہ ہے تو فائنانس کی بک پڑھ لے، کوئی لا سے متعلقہ ہے تو وہ لا کی بکس پڑھ لے۔ تو ڈے بائی ڈے وہ اپنے فیلڈ کا جو نالج ہے اس میں وہ ماسٹر بن رہا ہے، اور ایک وقت وہ ایسا آئے گا کہ وہ اپنی فیلڈ کا ماسٹر بن۔ اس میں امپورٹنٹ بات یہ سیکھنے کی ہے کہ ڈگری امپورٹنٹ نہیں ہوتی، امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ اگر کالجز، یونیورسٹیز کی افادیت اور اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ اپنی زندگی میں حقیقی جو علم ہے اس کی طرف راغب ہوں۔ 35ویں خوبی یہ ہے، وہ ٹائم انسان جو ہے ٹائم ویسٹر نہیں، وہ اپنے ٹائم کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، وہ ٹائم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اپنی ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں تو سمجھیے زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اور ٹائم ایک دفعہ چلا جائے تو وہ واپس نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ٹائم ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈراماز، موویز، ناول پڑھ لیا، یا خبروں کو بہت گہرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ کرنا۔ آپ خبروں کو 5 منٹ میں ہی پورے حالات و واقعات جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک خبر کو ہم گہرائی کے ساتھ دیکھیں، پلان کرتے ہیں۔ آج کل تو آپ کو پتا بہت زیادہ ڈیوائسز آگی ہوئی ہیں، بہت زیادہ سافٹ ویئر ہیں مارکیٹ میں، وہ آپ اپنی ڈیوائس میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور آپ دیکھیے کہ آپ کس طرح آسانی کے ساتھ اپنی لائف کو، اپنے ٹائم کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ڈیوائسز میں آپ نے دیکھا ہوگا کیلنڈرز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ یعنی
چند سال پہلے کی نسبت آج ہم اپنے ٹائم کو بہتر انداز میں مختلف ڈیوائسز کی مدد سے یا پیپر ورک کی مدد سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. آپ یہ خوبیاں رکھنے والے لوگ جو ہے کسی سے ود آؤٹ پلاننگ میٹنگ بھی نہیں کرتے. اگر ان کی میٹنگ اس ٹائم پر اس کسی کے ساتھ ہے تو وہ میٹنگ کریں گے, ادروائز نہیں کریں گے. 36ویں خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں نا, جو پیشن ان کا ہوتا ہے, وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی جانچ لیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, جیسے بل گیٹس ہے تو اس کو سافٹ ویئر سے, کمپیوٹر سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, تو اس نے پیشن کو ڈھونڈ لیا اور اس نے اس پیشن کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا اور آج وہ ارب پتی انسان ہے. اسی طرح آپ کے سامنے اسٹیو جابز ہے. اسٹیو جابز کو الیکٹرانک سے بہت لگاؤ تھا. اسی ایلان ماسک ہے. ایلان ماسک بہت بڑا انوویٹر ہے اور بہت ایگریسو لیڈر ہے. اسی طرح وارن بوفٹ ہے. وارن بوفٹ کو بزنس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, فائنانس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, تو اس نے انویسٹنگ کی دنیا میں اس کا نام ہے. اور اس کو یعنی بات کرنے کا مطلب پیشنیٹ ہوتے ہیں وہ لوگ. 37واں نمبر ہے, وہ چیزوں کو ذرا بہتر انداز میں کرتے ہیں دوسروں کی نسبت. مثلا آپ دیکھیے کہ ایلان ماسک نے آلریڈی مارکیٹ میں راکٹس تھے, لیکن ایلان ماسک ذرا گو ایکسٹرا مائل گیا. یعنی اس نے کیا کیا کہ پہلے جو راکٹس تھے وہ ملینز میں ان کا خرچہ آتا تھا, ملینز ڈالرز میں. اب ایلان ماسک نے اس میں انوویشن پیدا کر کے کچھ ایسا کر کے جدت لے کے آ کے وہ اس کا جو خرچ ہے چند ہزار ڈالر میں چینج کر دیا. اس کو اگر ہم عام زبان میں سمجھیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپنیز جو ہے کہتی ہیں بائی ون گیٹ ون فری. اسی طرح کچھ کمپنیز آپ کو آفر کرتی ہیں جی ہوم ڈلیوریز ہم پروڈکٹس پر فری دیں گے, یا کچھ کمپنیز جو ہے 4 سٹارز کی آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کرتی ہیں لیکن آپ کو سروسز جو ہے وہ 5 سٹارز کی پرووائڈ کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, اگر کسی کے ساتھ وہ کمٹ ہوئے ہیں 1 گھنٹے کی میٹنگ کے لیے تو وہ اس کو 1 گھنٹہ اور 10 منٹ آفر کر دیتے ہیں. 38ویں خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ اوائڈ پروکریسٹینیشن کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کاموں کو ڈیلے نہیں کرتے کہ آج کر لوں گا, کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا. تو اس طرح کرتے کرتے سالوں گزر جاتے ہیں لیکن وہ اپنی لائف اور اپنے ٹارگٹس کی چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتے. تو جو بہت امیر اور کامیاب انسان ہوتے ہیں وہ اس عادت میں ملوث نہیں ہوتے. وہ اپنے میجر گولز کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹتے ہیں اور ان کو روزانہ کی بنیاد پہ یا منتھلی بیسس پر کرتے رہتے ہیں اور بڑھتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ اردو میں کہاوت ہے آج کا کام کل پر چھوڑنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. تو جیسا کہ ایک طالب علم ہے تو آپ دیکھیے طالب علم نے اپنے جو پورا کورس ہے اس کا جو سلیبس ہے اس کو بانٹا ہوا پورے سال میں کہ 1 مہینے میں نے اتنا کام کرنا ہے, دوسرے مہینے میں اتنا, تیسرے مہینے میں اتنا. اور اگر وہ 1 مہینے کا کام چھوڑ دے کسی وجہ سے تو وہی کام جو ہے اس کے سیکنڈ منتھ میں ایکسٹرا پریشر ہوگا, ایکسٹرا سٹریس اس پہ آئے گی. تو اسی طرح ایک بزنس مین ہے تو بزنس مین کیا کرتا ہے, اس نے اگر اس ویک میں لوگوں کے ساتھ میٹنگز فکس کی ہے, فرض کیجئے 10 میٹنگز فکس کی ہے, نیکسٹ ویک میں بھی 10 ہے, نیکسٹ ویک میں بھی 10 ہے. تو اگر وہ اس ویک میں کسی وجہ سے 10 میٹنگز کو مینیج نہیں کرواتا رہا ہے تو اگلے ویک میں وہ 10 جو ہوگی ریمیننگ وہ اس پہ پریشر آئے گا, سٹریس آئے گا. تو اس سے کافی زیادہ چیزیں اس کا اسکیڈول متاثر ہونے کا اندیشہ ہے. تو نیور ایور
پروکریسٹینیٹ. اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں پروکریسٹینیشن کو, تو آپ یہ کیجئے کہ آپ اینڈ ریزلٹ پہ نظر رکھیے, کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر میں یہ کام مطلب چھوڑتا چلا جا رہا ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرا فائنل ریزلٹ صحیح نہیں ہوگا. تو اس اینڈ ریزلٹ ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز سے بچا جا سکتا ہے. 39 وہ نیگیٹو لوگوں کو اور نیگیٹو جو سوچیں ہیں ان کو قریب نہیں آنے دیتے. دیکھیں نیگیٹو سوچ کیا ہوتی ہے, سوچیں کیا ہوتی ہے, میں چند ایک کی اگزامپل بتاتا ہوں آپ کو. وہ یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے, یہ تو بہت مشکل ہے, میں سب جانتا ہوں, میری قسمت ہی بری ہے, کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے وہ انسان کو کامیابی کی طرف گامزن نہیں کرتی. اور ایسے لوگوں کو بھی آپ اوائڈ کریں جو لوگ لاپرواہ ہوتے ہیں, ویل مینج نہیں ہوتے, ان کو ٹائم کی قدر نہیں ہوتی, ان کو پیسے کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے, ان کو اپنی انرجیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی, اور وہ اپنی انرجیوں کو ایسے لامعنی چیزوں میں انوالو کر کے ضائع کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ویڈیوز جو ہیں بار بار بھی دیکھتے ہوں گے کوئی پوائنٹ کی وضاحت کے لیے, اور اس کو شیئر بھی کیجئے آپ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ. تو ان کی جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے فیوچر کی پلاننگ کوئی نہیں ہوتی ہے, تو آپ مہربانی کیجئے آپ ان کو اوائڈ کیجئے. 40ویں خوبی ان میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے, تھکتے نہیں ہیں. کیپ گوئنگ, ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے سے نہیں تو تیسرے سے, چوتھے سے, تو کیپ گوئنگ, وہ چلتے رہتے ہیں. دیکھیے اس کی اگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہیری پوٹر کی جو رائٹر تھی اس نے ٹاپ کلاس کے کوئی 10-15 پبلشر سے رابطہ کیا, لیکن کسی نے بھی اس کی جو بک ہے شروع میں پبلش کرنے سے انکار کیا. کی رائٹر جو ہے, بک کی جو رائٹر ہے, اس پہ بکس بھی ہے, ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہے بعد میں, وہ آج ارب پتی ہے. اسی طرح ہی مثال میں بتاتا ہوں آپ کو اسٹیفن ہاکنگ کی. اسٹیفن ہاکنگ آپ کو پتہ ہے نوجوانی میں وہ معذور ہو گیا تھا اور ویل چیئر کی ضرورت تھی, ہر کام وہ کسی کی ہیلپ کے بغیر نہیں کرتا تھا, لیکن اس نے پھر بھی ہار نہیں مانی. آپ کو پتہ ہے اسٹرونومی میں یعنی فلکیات میں اس نے ایسا کام کیا جو کہ ابھی تک کسی نے وہ کام نہیں کیا. اس نے بکس اس میں لکھی ہیں اسٹرونومی میں, اور کچھ اس کی تھیریز ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں کی گئی. تو اس نے لائف میں ہار نہیں مانی. اسی طرح KFC آپ جانتے ہیں, پوری دنیا میں ان کے برانڈز ہیں. KFC کا جو مالک ہے کرنل سینڈرز, آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے جب بزنس سٹارٹ کیا تھا تو اس کی عمر جو ہے 65 سال تھی, اور اس سے پہلے 1000 سے زائد ریسٹوران میں اس نے اپنی ریسپی, جو چکن کی ریسپی بنائی تھی, وہ یعنی ٹرائی کرنے کی کوشش کی کہ بھی میرے سے خرید لو یا میرے سے شیئرنگ کر کے ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکا, تو اس نے 65 سال کی عمر میں خود سے بزنس کیا, کیونکہ کسی نے اس کا آئیڈیا جو ہے وہ انویسٹ کرنا نہیں چاہا, رسک لینا نہیں چاہا, تو اس نے ہار نہیں مانی. تو بہت زیادہ امیر اور بہت زیادہ کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے. امید ہے کہ آپ بھی ایسا ہی کریں گے, 100% آپ بھی ایسے ہی کریں گے. 41ویں خوبی اس میں یہ ہوتی ہے لوگوں میں کہ وہ کچھ ان کے استاد ہوتے ہیں, کچھ ان کے گرو ہوتے ہیں, یا مینٹر ہوتے ہیں, یا ٹیچر ہوتے ہیں, یا کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں ملتی. تو
اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان سے زیادہ ایکسپیرینس وہ ان کو مختلف معاملات میں حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں پہ ان کی پرسنل یا پروفیشنل لائف میں پرابلم ہے، اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ قابل بھروسہ بھی ہوتے ہیں۔ ان کی رائے جو ہوتی ہے وہ بالکل ان بائسڈ ہوتی ہے۔ ان بائسڈ مینس یعنی وہ کوئی بھی کرتے ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، تو اس سے ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ایک مینٹر اس کے پاس نالج زیادہ ہے، اس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے، یا وہ مطلب اس کے پاس 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، تو وہ 40 سالہ ایکسپیرینس، اور وہ ابھی نوجوان ہے، تو وہ 40 سالہ ایکسپیرینس جو اس فیلڈ کا ہے وہ اس کو فوراً ہی ٹرانسمٹ کر دے گا، یعنی بتا دے گا۔ ٹیکنیک جو باتیں ہیں آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کا استعمال اپنی زندگی میں کرنا شروع کر دیں تو آج نہیں تو کل آپ یقیناً بڑے آدمی بننے کی طرف آپ کا سفر سمجھیے جاری ہے، اور آپ یقیناً بننے والے ہیں۔ تو پلیز لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے۔